بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسے طبقے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو بظاہر سادہ اور عام نظر آتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک اس کا مقام بہت اونچا اور عظیم ہے۔ یہ وہ حضرات ہیں جو مدارس دینیہ کے لیے گاؤں گاؤں، شہر شہر سفر کرتے ہیں۔ گرمی کی تپش، سردی کی شدت، بارش کی پریشانی، لمبے سفر کی تھکن اور بعض اوقات لوگوں کے سخت رویوں کو برداشت کرتے ہوئے دین کے قلعوں کو مضبوط رکھنے کے لیے چندہ جمع کرتے ہیں۔ انہیں ہم سفارا حضرات کہتے ہیں۔ یہ اپنے لیے نہیں مانگتے، نہ اپنی ذات کے لیے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، بلکہ یہ دراصل قرآن و حدیث کی خدمت کے لیے نکلتے ہیں۔ یہ ان معصوم بچوں کے لیے مانگتے ہیں جو مدارس دینیہ میں بیٹھ کر قرآن کریم حفظ کر رہے ہوتے ہیں، جو کل امت کے امام، خطیب، مفتی اور عالم دین بننے والے ہوتے ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر مدارس نہ ہوں تو مساجد میں امامت کون کرے گا؟ نکاح کون پڑھائے گا؟ جنازہ کون پڑھائے گا؟ شریعت کے مسائل کون بتائے گا؟ دین کی حفاظت کا نظام کہاں سے چلے گا؟ مدارس دراصل اسلام کے وہ مضبوط قلعے ہیں جہاں سے ایمان کی روشنی پھیلتی ہے، جہاں سے قرآن کریم کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، جہاں سے سنت رسول کی خوشبو آتی ہے۔ اور ان قلعوں کو قائم رکھنے کے لیے جو لوگ اپنا آرام قربان کرتے ہیں، وہ یقیناً قابل احترام اور قابل قدر ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں زکوٰۃ کے مصارف بیان فرمائے ہیں، جن میں فقراء، مساکین اور فی سبیل اللہ شامل ہیں۔ مدارس کے مستحق اور غریب طلباء انہی مصارف میں آتے ہیں، لہذا ان پر زکوٰۃ خرچ کرنا بھی جائز ہے اور باعث عظیم اجر بھی ہے، بشرطے کہ صحیح مستحقین تک پہنچائی جائے۔ جب آپ مدرسے میں دیتے ہیں تو آپ صرف ایک عمارت کی مدد نہیں کرتے، بلکہ آپ ایک نسل کی دینی تربیت میں حصہ لیتے ہیں۔ آپ کے دیے ہوئے مال سے کوئی بچہ قرآن کریم حفظ کرتا ہے تو اس کے ہر حرف پر آپ کو اجر ملتا ہے۔ وہ بچہ جب نماز پڑھاتا ہے، جب کسی کو مسئلہ بتاتا ہے، جب کسی کے نکاح میں خطبہ دیتا ہے، جب کسی کے دل میں ایمان تازہ کرتا ہے، تو اس ہر نیکی میں آپ کا حصہ لکھا جاتا ہے۔ یہی صدقہ جاریہ ہے جو مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، اور سفرا حضرات ان تمام نیکیوں کے درمیان ایک مضبوط پل کا کام کرتے ہیں۔ وہ آپ کے مال کو مدرسے تک اور مدرسے کی برکت کو آپ تک پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ وہ بسوں میں دھکے کھاتے ہیں، اجنبی شہروں میں قیام کرتے ہیں، کبھی سادہ کھانا ملتا ہے، کبھی نہیں ملتا، کبھی عزت افزائی ہوتی ہے تو کبھی انکار سننا پڑتا ہے، مگر وہ ہمت نہیں ہارتے، کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر عطا فرماتا ہے، اور جو دین کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ اس لیے جب کوئی سفیر
آپ کے دروازے پر آئے عام مانگنے والا نہ سمجھیں بلکہ اسے دین کا نمائندہ سمجھیں، اسے عزت دیں، خندہ پیشانی سے پیش آئیں، کیونکہ وہ آپ کو جنت کا سودا پیش کرنے آیا ہے، وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا دروازہ کھولنے آیا ہے، وہ آپ کو اس کارواں میں شامل کرنے آیا ہے جو قیامت تک قرآن کریم کی خدمت کرتا رہے گا۔ مدرسے میں دینے سے رزق میں برکت آتی ہے، گھروں میں سکون آتا ہے، اولاد میں خیر آتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ قبر میں روشنی کا سامان بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کے درجات بلند فرماتا ہے جو اس کے دین کی نصرت اور مدد کرتے ہیں۔ لہٰذا آئیے ہم سفراء حضرات کی قدر کریں، ان کی محنت کو سمجھیں، ان کی مشقتوں کا احترام کریں اور دل کھول کر مدارس دینیہ کی مدد کریں تاکہ دین کی یہ شمع ہمیشہ روشن رہے اور ہم بھی اس نور میں اپنا حصہ ڈال کر اللہ کی رضا حاصل کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی سفراء حضرات کی حفاظت فرمائے، ان کے سفر کو آسان فرمائے، ان کی محنت کو قبول فرمائے اور ہمیں بھی دین کی خدمت و نصرت میں اخلاص کے ساتھ حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، لائک ضرور کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔